اسی طریقے سے مردہ جانوروں کا گوشت اور ان کا چمڑا اور ہڈی یہ بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے. جس کو یہاں بتاتے ہیں کہ حرام جانوروں کا پیشاب اور گندگی وغیرہ یہ سوائے مچھلی کے مردار جانوروں کا جھوٹا جو ہے ناپاک ہوتا ہے. مردہ جانوروں کا گوشت یا ان کا چمڑا اور ہڈی یہ بھی نجس ہے. ٹھیک ہے، سوائے مچھلی کے. مچھلی جائز ہے، وہ تو پتہ ہے. سمندروں کا جو مردار ہے وہ مسئلہ ہم نے بتا دیا ابھی تھوڑی دیر. اس کے علاوہ جو ہے تو مردہ وہ حرام ہوتا ہے، نجس گندا ہے. جیسے مردہ مرغی مل گئی، مردہ بکرا، مردہ مرغی، مردہ اونٹ، جائز ہے، وہ نجس ہے، نجاست ہے. مردہ جانوروں کا گوشت اور ان کا چمڑا یا ہڈی وہ ساری چیزیں نجس ہوتی ہیں. اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ جو ہے الگ ہے، وہ بتایا جا رہا ہے، بعد میں آئے گا وہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حرام جانوروں کا بول و براز. جانوروں میں بعض حلال ہے بعض حرام ہے، معلوم ہے نا. یہ حرام جانور خنزیر، کتا وغیرہ، تو ان کا بول و براز بھی ناپاک ہو جاتا ہے. پیشاب اور ان کا پاخانہ، نعوذ باللہ، وہ اگر لگ جائے جسم کو گندا ناپاک ہے وہ چیز. تو یہ 5 قسم کی نجاستیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. پھر ایک مرتبہ دو راستوں سے نکلنے والی گندگی. ایک دم مسفوح، بہتا ہوا خون. کون سا؟ ذبح کے بعد جو بہتا ہے. خالی بہتا ہوا خون ناپاک نہیں ہے، جو ہماری باڈی سے جو نکلتا ہے. جیسے چوٹ لگ گئی، خون نکل رہا ہے، گندا ہو گیا، غسل واجب ہو جائے گا؟ نہیں. نماز پڑھے صحابہ. تیر لگی، خون بہا نکل کر نماز پڑھے صحابہ. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے. فتنہ جو خلق قرآن کا اٹھا تھا اس زمانے میں، اللہ نے ان کو ثابت قدمی دی الحمدللہ. قرآن مخلوق ہے بولو، بادشاہ نے کہا. امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. مارو. مارا، مارے بہت مارے. انہوں نے بار بار یہی کہا مار کھاتے ہوئے، کوئی آیت لا لو قرآن کی، کوئی نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم لا لو کہ جس میں یہ لکھا ہوا کہ قرآن مخلوق ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. مارے گئے، مارا، اتنا مارا، اتنا ظلم کیا. وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو جو مارتا وہ جلاد. کوڑے اتنے مارے، اس نے کہا اگر میں مست تندرست ہاتھی پر یہ کوڑے برساتا تو ہاتھی مر جاتا تھا. پتہ نہیں امام احمد کا ایمان کیسا، اتنا مار رہا ہوں پھر بھی یہ جو ہے اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. تو وہ جب مارا جاتا تھا ان کو کوڑوں سے، ظاہر بات ہے کوڑوں سے اتنی زور سے مارے تو خون نکلے گا جسم سے ہی نہیں نکلے گا، ہی نہیں نکلے گا. نماز پڑھتے تھے. تو یہاں ہم جو کہہ رہے ہیں جو گندگی نجاست ہے وہ خون بہتا ہوا جو ذبح کے وقت نکلتا ہے، ذبح کے وقت، تو وہ گندا ہے. اسی طریقے سے جو تیسری چیز ہم نے بتائی کہ کتے کا جھوٹا، یا کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو ایسی صورت میں اس کا جھوٹا یا اس کی جو منہ ڈالنے کی وجہ سے اس کا لعاب وغیرہ یہ سب گندا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کتے کا لعاب گندا ہوتا ہے. مردہ جانوروں کا گوشت اور چمڑا اور ہڈی یہ بھی گندا ہے. اور اسی طریقے سے حرام جانوروں کا بول و براز یہ بھی گندا ہے. یہ 5 قسم کی گندگیاں ہیں جو اگر ہوتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کی پاکی واجب اور ضروری ہے. اس کی پاکی کیا ہے انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم تفصیل کے ساتھ آپ بیان کریں گے. راستوں سے نکلنے والی چیزوں کی پاکی کیا ہے، تفصیل ہے، اس میں وقت چاہیے، وقت ختم ہو چکا ہے. جیسے پیشاب ہے اس کی پاکی الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، احتلام ہو تو اس کی پاکی الگ ہوتی ہے. حیض کی پاکی الگ ہے، نفاس کی پاکی الگ ہے. تو پاکی کی ڈیفرنٹ شکلیں ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے کتا منہ ڈال دے برتن میں تو گندا ہو گیا، یہ تو سمجھ میں آ گیا آج. تو بھائی منہ ڈالے تو اب وہ کیا کرنا اس برتن کو. ایک برتن میں کتا منہ ڈال دیا، لعاب لگ گیا، اس کا گندا ہو گیا. اب اس کی پاکی کیا ہوگی. اسی طریقے سے چمڑا مردہ جانور کا اگر ہم کو استعمال کرنا ہے تو اس کی پاکی گندا ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا. اس کی پاکی کی کوئی شکل ہے؟ جی ہاں ہے. یہ ساری تفصیلات لے کر اور مزید آگے ناپاکی کو اس سے پاکی کیسے حاصل کی جائے گی، اور پھر وضو انشاءاللہ، اور وضو کیسے کرنا چاہیے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور وضو کی شرطیں اور فرائض کیا ہیں،
اور غسل کن چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے اور غسل کی قسمیں کیا ہیں، یہ ضروری مسائل ہیں جو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے۔